اگر کچھ قرآن وغیرہ پڑھ کر کسی مردے کو ایصال ثواب کریں تو ایک خاتون نے یہ کہا کہ مردے کو کوئی ثواب وغیرہ نہیں پہنچتا ہے، بس انسان اپنے لیے خود کر سکتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ ہمارے اپنے عمل کا بدلہ، ہمارے اپنے عمل کا فائدہ ہمیں تو حاصل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دے دی ہے کہ ہم اپنے عمل سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے فائدے۔ جیسے دعا ہے، مثال کے طور پر دعا ایک عمل ہے، اسی لیے الدعاء مخ العبادہ کہلاتی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادات میں اصل ہے دعا۔ تو عبادت ایک عمل اور فعل ہوتا ہے، تو اس کے اندر دعا بھی ایک عمل ہے، اور ہماری دعا سے دیکھیں اخروی فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا مرنے کے بعد ایک درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم میرے اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، یہ کس وجہ سے میرا درجہ بلند ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے بخشش کی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعاؤں سے درجے بلند ہو رہے ہیں، دعا ایک عمل ہے، میرا عمل ہے، لیکن دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایسی میں نے آپ کو روایت عرض کی تھی اور بہت ساری ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا پانی۔ تو آپ نے شارع عام کے کنارے، چلتی ہوئی روڈ کے کنارے کنواں کھدوایا اور اس پہ ایک باقاعدہ نیم پلیٹ لگائی، لی ام سعد، سعد کی ماں کے لیے، اور آپ کا یہ قصد و ارادہ یہ تھا کہ لوگ اس سے پانی پیئیں گے تو اس کا ثواب میری والدہ کو بھی پہنچے گا۔ تو بتائیے اب یہ عمل ہمارا ہے، مردے کو ثواب پہنچ رہا ہے، ہم نے ان کے ایصال ثواب کے لیے کنواں قائم کر دیا، ثواب جاریہ ہو گیا۔ تو اس لیے اپنے اعمال کا بدلہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں، یہ شریعت ہمیں ذہن دیتی ہے۔ جیسے میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، سرکار ایک مرتبہ آپ نے مینڈھا ذبح فرمانے لگے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تعالیٰ اس جانور کو میری طرف سے، آل محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما لے۔ اس میں فقہاء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ایک ہی جانور پوری امت کے لیے کافی ہو گیا، حالانکہ دمبے یا بکرے کے اندر اگر ایک کے بعد کوئی اور شخص بھی شریک ہو جائے تو قربانی ہی ضائع ہو جاتی ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ پوری امت کو بھی شریک کر لیا اور قربانی بھی صحیح رہی۔ اور یا وہ فرماتے ہیں اس کے دوسری توجیہ یہ ہے یا تعویل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ قربانی تو میری طرف سے قبول کر لے لیکن اس کا ثواب میری آل اور پوری امت تک پہنچا دے۔ دونوں مفہوم اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کا ثواب کسی مردے تک پہنچایا جا سکتا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل آپ کریں۔ جو اس قسم کی بات کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں کہہ رہا۔